صحابی رسول حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا ذکر خیر سنتے ہیں۔ 22 رجب آپ کا یوم عرس ہوتا ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے فتاوی رضویہ شریف جلد 29 صفحہ 357 کے اندر ایک بات لکھی ہے کہ آخری نبی کی نشانیاں، کہ آخری نبی کون ہوں گے، تورات شریف میں بھی موجود ہیں۔ وہ نشانی کیا لکھی ہے؟ مولدہ بمکہ، آخری نبی وہ ہوں گے جو مکہ پاک میں پیدا ہوں گے۔ ومہاجرہ طیبہ، اور وہ طیبہ یعنی مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت کر کے جائیں گے۔ وملکہ بالشام، اور اس آخری نبی کی سلطنت اور حکمرانی ملک شام میں ہوگی۔ یہ تورات کے اندر جو بشارت آخری نبی کی نشانیاں بیان کی گئیں، اس میں اشارہ ہے چونکہ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ لمبا عرصہ ملک شام کے امیر رہے، تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تورات میں بھی اشارہ کیا گیا وَمُلْكُهُ بِالشام، یعنی نبی پاک علیہ السلام کا جو سلطنت کی جگہ ہوگی ملک شام ہوگی۔ وہ اشارہ ہے حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سلطنت کی طرف اور آپ کی حکمرانی کی طرف، آپ کی بادشاہت کی طرف۔ میرے رضا کے الفاظ بڑے شاندار ہیں۔ ایک امپورٹنٹ بات یاد رکھیے گا، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ صرف بادشاہ اسلام نہیں ہیں، سلطنت محمدیہ کے پہلے بادشاہ ہیں۔ کس کے بادشاہ ہیں؟ سلطنت محمدیہ کے بادشاہ۔ صرف بادشاہ نہ بولا کریں، سلطنت محمدیہ کے بادشاہ۔ سلطنت محمدیہ کے سب سے پہلے بادشاہ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، سب سے پہلے بادشاہ۔ وہ سلطنت ان کی اپنی نہیں ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سلطنت ہے، اور اس کے سب سے پہلے بادشاہ آپ ہیں۔ اور آپ کے بارے میں غیب کی خبریں نبی پاک علیہ السلام نے خود دی ہیں۔ مجموع الزوائد کے اندر حدیث ہے، نبی پاک علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، اللہم علمہ الکتاب والحساب، اے اللہ معاویہ کو حساب و کتاب کا علم عطا فرما، ومکن لہو فی البلاد، اے اللہ معاویہ کو شہروں کی حکومت بھی عطا فرما۔ تو یہ حکومت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعا نبی پاک علیہ السلام خود فرما رہے ہیں۔ اسی طرح ایک حدیث کی کتاب ہے مسند احمد، وہاں پر میرے آقا علیہ السلام نصیحت کر رہے ہیں، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو نصیحت کیا فرما رہے ہیں؟ فرمائے یا معاویہ ان ولیت امرا، اگر تمہیں کسی معاملے کی ذمہ داری سونپی جائے، فاتق اللہ، تو اللہ سے ڈرنا، وَأَعْدِلْ، اور عدل و انصاف کرنا۔ بڑے چھوٹوں کو نصیحت کرتے ہیں، میرے آقا بڑے ہیں، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ چھوٹے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت کیا فرمائی؟ اللہ تمہیں کسی کام پر سپرد کرے، تمہیں کسی کام کی سپردگی دی جائے تو آپ اللہ سے ڈرنا اور عدل کرنا۔ علماء نے یہ 2 حدیثیں لکھنے کے بعد فرمایا کہ نبی پاک علیہ السلام نے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکومت دی جائے گی، اور ایسا ہوا۔ اچھا، ٹوٹل جو آپ کا ٹینیور ہے پورا، ٹوٹل ملا کے آپ یاد رکھیے گا، آپ کے دور حکمرانی میں جو سلطنت محمدیہ کے سب سے پہلے بادشاہ آپ ہیں، اسلامی سلطنت بہت پھیل گئی تھی۔ کہاں سے کہاں تک پھیلی، اس کی ڈیٹیل علماء نے لکھی ہے کہ آپ کے دور حکمرانی کے اندر خراسان سے شروع ہو جائیں اور افریقی شہروں تک اور قبرص سے شروع ہو جائیں اور یمن تک اسلامی سلطنت حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے دور حکومت کے اندر پھیل چکی تھی، اتنی پھیلی۔ اب وہ 40 سال کا تقریباً آپ کا ٹوٹل ایرا بنتا ہے، ٹوٹل دور، ٹوٹل ٹینیور، وہ کیا ہے ذرا کاؤنٹ کرتے ہیں۔ 20 سال تو اپنے سے بڑے بزرگوں کے ماتحت آپ رہے، اور پھر بعد کے 20 سال وہ آل اینڈ آل سب سے پہلے پوری سلطنت اسلامیہ کے آپ پہلے بادشاہ بن گئے تھے، پورے کے پورے۔ جب حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ عنہ نے خلافت سے دستبردار ہوئے، خود بخوشی آپ نے خلافت کے امور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو سپرد کیے نبی پاک علیہ السلام کی حدیث کی روشنی کے اندر۔ وہ 40 سال کا ٹوٹل عرصہ بنتا ہے، 20 سال پہلے کا اور 20 سال کا آپ کا اپنا دور حکمرانی، اوورآل بادشاہ اسلام ہونے کی حیثیت سے 4 سال دور فاروقی میں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں 4 سال دمشق کے امیر آپ رہیں، 4 سال، اور 12 سال کا عرصہ دور عثمانی میں
آپ پورے ملک شام کے والی، وہ جو تورات میں سرکار کی بشارت ہے نا آخری نبی کی، وَمُلْكُهُ بِالشام، ان کی سلطنت شام میں ہوگی، اور یہ دمشق بھی شام کے اندر ہی ہے۔ 4 سال دور فاروقی میں دمشق کے امیر، اور 12 سال دور عثمانی میں پورے ملک شام کے امیر، اور 4 سال دور علوی مولا کائنات حضرت علی رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں 4 سال پورے ملک شام کے امیر، اور 6 مہینے حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ عنہ کے جو دور خلافت تھا اس کے اندر پورے ملک شام کے آپ امیر رہے۔ 4 12 4 اور 6 ماہ، تقریباً یہ 20 سال کا عرصہ بنتا ہے۔ ان ہستیوں کے ماتحت آپ امیر رہے، اور پھر 20 سال جب امام حسن مجتبی رضی اللہ عنہ نے آپ کو خلافت کے امور سپرد کر دیے، اپنے نانا جان صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پہ عمل کرتے ہوئے اور امت میں اتفاق پیدا کرتے ہوئے، اس کے بعد مسلمانوں کے جو بادشاہ بنے، ایک بادشاہ سب سے پہلے بادشاہ وہ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ بنے، اور 20 سال کا عرصہ آپ نے ان ہستیوں کے بعد بطور بادشاہ اسلام، بطور اول ملوک اسلام، اسلام کی خدمت کے لیے اور سلطنت اسلامیہ کو پھیلانے کے لیے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے خدمات سر انجام دی ہیں۔ اتنا پھیلا ہے، یہ پہلو یاد کرنے کا ہے کہ سلطنت اسلامیہ بہت پھیل گئی، خراسان سے افریقہ تک، قبرص سے یمن تک حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کے اندر اسلامی سلطنت پھیلی ہے، اور آپ کی بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے دین اسلام کے لیے۔ اور ٹوٹل ملا لیں عرصہ اور ان ہستیوں کے ماتحت اور آپ کا اپنا ٹوٹل ملا لیں تو 40 سال دین اسلام کی خدمت کے لیے جس ذات نے گزارے ہیں، اس ذات کا نام ہے حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔